اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلے تو حقیقت پہ کلام کر لیں کہ بالکل جادو ٹونے کی اپنی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض جادو ٹونا بعض اوقات یہ منتر کی شکل میں ہوتا ہے، منتر پڑھتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اور دیگر طریقوں سے جادو ٹونا کروایا جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں شرعی حیثیت اگر تو کلمات کفر و شرک کا استعمال کیا جائے تو کفر ہے، یعنی اسلام اسے کفر قرار دیتی ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جائے گا اور کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور اگر بالفرض کلمات کفر و شرک استعمال نہیں کیے گئے، خالی گندگی کے ذریعے کچھ معاملات کیے گئے ہیں، تو پھر یہ کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ لیکن چونکہ اس میں وہ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان منتر کے کیا معنی ہیں، کیا اس میں کفر و شرک پوشیدہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے یاد رکھیں کہ ظاہری طور پہ جو جادو کرنے والا ہے اس پہ بھی حکم کفر ہے، اور جو کروانے والے ہیں ان پر بھی حکم کفر ہے۔ اس سے اب آپ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو کی کاٹ جادو سے ہی ہو سکتی ہے، روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جس نے جادو کروایا وہ تو کافر ہوا ہی ہوا، اب آپ بھی معاذ اللہ کافر ہوں تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ کے کلام میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ جادو ایک کیا لاکھوں جادوؤں کو ختم کر دے گا، لیکن ہمارا باطن کمزور ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو کبھی سمجھنے کی اور اس کے کلام کی قدرت و طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، یہی ضعیف الاعتقادی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی کے گھر کو جادو ٹونے کے ذریعے خراب کروا دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ لیکن اس کا ظاہری وبال تو یقیناً جادو ٹونے کرنے والے پر ہی ہے، یہ تو ضرور ہے کہ وہ قصوروار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر شوہر نے بالفرض بیوی پہ ظلم کیا یا کچھ، اور وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائے جی جادو ٹونے کے اثرات سے میں نے ایسا کر دیا، کیونکہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اس کی خبر آپ کو کون دے گا؟ اگر کسی عامل نے دی ہے، کسی نے حساب کتاب کر کے بتائی ہے، تو وہ خدا یا رسول نہیں ہے کہ اس کی خبر 100% بالکل شیورٹی کے ساتھ پرفیکٹ ہو اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں یہ جادو ہی تھا۔ لہٰذا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حسن ظن قائم ہو جائے، ظن غالب آپ کے پاس آ جائے، بھئی یہ بڑا اپنی فیلڈ کا ماہر، اس نے بتایا تو ایسا ہو گیا۔ تو لہٰذا جب کنفرم نہیں ہے 100% شیورٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جادو کے زیر اثر رہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کام کر لیتے ہیں، آخر میں ڈال دیتے ہیں اس کو جادو ٹونے پہ، جی جادو ٹونا تھا۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ قسم کھائیے اچھا جادو ٹونا تھا، تو بس وہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات بعض لوگ کر کے اپنی جان بھی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قصور خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جادو ٹونا تھا، لہذا اس قسم کی کے اعذار اور اس قسم کی وجوہات کی شریعت کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتی ہے، لہذا